بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آمنہ منور اوان، فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ دا ریئل اسٹیٹ کلب اور آلسو دا کوپیئر سینٹر آف ریئل اسٹیٹ کی فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ، اور اپنے بھائی رانا عقیل کے بہاف پہ انکریڈیبل آئیڈیاز کے اپنے تمام میڈیا کے گروپس کو، اور جو ہمارے آج اسپیشل مہمان ہیں جن کا میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے قطر جا رہے ہیں، اور یہ نہ صرف پاکستان کا پرچم وہاں اونچا کریں گے بلکہ انشاءاللہ بہت اچھی بزنس ڈیلز کر کے آئیں گے. تو آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں جو سٹی اسکیپ قطر ہے، جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے، اور میں کریڈٹ دینا چاہوں گی رانا عقیل صاحب کو کہ انٹرنیشنل پراپرٹی شو میں بھی انہوں نے پاکستان کا نام اونچا کیا اور ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ کے بزنس ڈیلیگیشن کو اپنے ساتھ لے کے گئے. اور جو آج کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ آج ہمارے جو بھائی اور بہنیں جو ہمارے ساتھ قطر جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں شکر گزار ہوں DHA کی، AAA کی، نشان گروپ کی، اور جو دوسرے تمام، معذرت اگر میں کسی کو بھول گئی ہوں تو میں چاہوں گی گیگا گروپ کی کہ وہ کائنڈلی اپنا تعارف بھی کروائیں تاکہ میڈیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کی وہاں پہ کتنی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن ہوگی. اور تھوڑا سا میں آپ کو سٹی اسکیپ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ سٹی اسکیپ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل پراپرٹی ایونٹ ہوتا ہے. جب پاکستان میں بھی ایک ایونٹ کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ پاکستان سے ایک بڑا ڈیلیگیشن ایک دوسرے ملک میں لے کے جائیں جس میں پورے دنیا سے بیسٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز آتے ہیں. تو میں گیگا گروپ ہے، AAA ہے، DHA ہے، نشان ہے، میٹروپول ہے، ان سب کو کہوں گی کہ یہ بڑی بہت زبردست بات ہے، کیونکہ آپ نہ صرف پاکستان کے وہاں پہ ایمبیسڈرز ہوں گے، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، بلکہ اس ٹائم جو ہم ایک اکنامک اور معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ، اور میں امید کرتی ہوں کچھ ہم MOUs کے اوپر بھی وہاں ورکنگ کر رہے ہیں کہ کچھ وہاں پہ MOUs سائن ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں یہ سب گروپس کوئی مزید فارن انویسٹمنٹس لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ اسپیشل پیکج کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ڈسکاؤنٹ پیکج جو وہاں ہمارے قطر میں پاکستانیز ہیں ان کو بھی یہ دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ قطر سے ان کو ایک بہت اچھا رسپانس ملے گا. میں اب ریکویسٹ کروں گی تمام لوگوں کو کہ 1 by 1 وہ اپنا تعارف بھی کرائیں اور تھوڑا سا سٹی اسکیپ کے حوالے سے بھی اپنے بارے میں بتائیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا امیدیں ہیں وہاں پہ جانے کی. اور انشاءاللہ انکریڈیبل آئیڈیاز کے ساتھ نہ صرف یہ قطر میں بلکہ انکریڈیبل آئیڈیاز تو انشاءاللہ سعودی عرب بھی جا رہا ہے، ٹرکی بھی جا رہا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو تمام گروپ ہے یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا اور ہمارے ساتھ وہاں پہ جائے گا. میرا بیسکلی جو مقصد ہے اس سارے اس میں سپورٹ کا، میں تھوڑا سا میڈیا کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا پہلا سینٹر فار ریئل اسٹیٹ بنایا ہے جو پوری دنیا کی جو لیڈنگ ریئل اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ریئل اسٹیٹ پڑھایا جاتا ہے، جیسے MIT ہے، اسٹینفورڈ ہے، ادھر سے ہم نے اپنے ریسرچرز کو لنک کیا ہے. اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پالیسی دینا چاہتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کو ایز اے انڈسٹری اسٹیبلش کریں، اس کے بھی پروٹوکول ہونے چاہیے، اس کے بھی لائسنسز ہونے چاہیے، اور اس کو پراپرلی انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہمیشہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے، مگر اس کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں جو کئی بار حکومت تک نہیں پہنچتے، اور بہت بڑے بڑے اور اچھے گروپس جو ہیں بہت زبردست پروجیکٹس لے کر آتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے لنک بہت ساری اور انڈسٹریز ہیں، جیسے کنسٹرکشن کی ہے، انٹیریئر کی ہے، دوسری سروسز کی ہے. تو یہ انڈسٹری جو ہے ملک میں روزگار بھی پیدا کرتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پورا دنیا دیکھے کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ جو انڈسٹری ہے وہ کتنی اسٹیبلشڈ ہے، اس میں کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور ان کو ہماری خواہش ہے کہ ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے، ان کو انٹرنیشنلی ایوارڈز ملنے چاہیے، ان کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ
اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ان کو جو ہے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انیشیٹو ہے اور جو ریئل اسٹیٹ کلب ہے اس نے اسی لیے انکریڈیبل آئیڈیاز کے ساتھ جوائن ہینڈز کیے ہیں کیونکہ ہماری انٹرنیشنلی پریزنس بہت اسٹرانگ تھی اور ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے تعلقات اپنی فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ مزید بڑھیں, اکنامک ریلیشنز, پولیٹیکل ریلیشنز کے ساتھ مزید بڑھیں اور پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آئے, چاہے وہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کی طرف سے آئے, چاہے وہ ہماری فارن انویسٹرز کی طرف سے آئے. تو اب میں ریکویسٹ کروں گی رانا کیل صاحب سے کہ سب سے ون بائی ون وہ اپنا نام بتائیں, اپنی ڈیزگنیشن بتائیں, اپنا انٹروڈکشن بتائیں, تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ ہمارے کون سے بھائی بہن ہیں جو ہمارے ساتھ قطر جا رہے ہیں, وہ کیا امید رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اکٹھے کام کریں گے. تو اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. میرا نام بریگیڈیئر شاہد ہے. آئی ایم پروجیکٹ ڈائریکٹر اینڈ آئی ریپرزینٹ دی میٹروپول مال آرکیڈ اینڈ ریزیڈنس پروجیکٹ. یہ پروجیکٹ جو ہے بڑی اچھی لوکیشن میں ہے. جیسے کہ گھر کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ گھر کی 3 کیریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے, تو اس نے کہا تھا پہلی لوکیشن, دوسری لوکیشن اور تیسری لوکیشن. تو انشاءاللہ ہمارا یہ تینوں جو کیریکٹرسٹکس ہیں رائٹ ان دی صدر کے علاقے میں 35 کنال کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے, جس سے مکس یوز بلڈنگ ہے, جس کا فٹ پرنٹ جو ہے 2.25 لاکھ اسکوائر فٹ ہے. اس کے اندر یہ گراؤنڈ پلس 10 ود 3 بیسمنٹس اور لوور گراؤنڈ ہے, جس میں کسی بھی پروجیکٹ کی جو سکسیس کے ریلیشن سے کوئی بھی چیز ہے وہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. اسٹارٹنگ فرام پارکنگ اگر آپ بات کریں گے تو تقریباً 1400 گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے ڈیزگنیٹڈ اس میں ہے. مال ہے, اس کا ایک آرکیڈ کا ایلیمنٹ ہے, اور 6 فلور جو ہے وہ ہمارے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ ہیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ون آف دی بیسٹ جو ہوں گے انشاءاللہ. 1 بیڈ 2 بیڈ اور 3 بیڈ کے یہ اپارٹمنٹ ہیں. یہ پروجیکٹ از فرسٹ بائی دی پیپل دوز ہو انوالوڈ, جن میں نام ہے ماؤنٹین وسٹاز پرائیویٹ لمیٹڈ. ان کا پہلا پروجیکٹ ہے, بٹ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جب آئے گا, بلکہ آئے گا نہیں آ گیا ہے, آل اپروولز جو ہے ہماری جو اپروونگ اتھارٹی ہے جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے اس سے ہو چکا ہے, ہمیں ان کا نمبر مل چکا ہے. جو لاسٹ آئٹم ہے وہ صرف ہمارا رہ گیا ہے, ایک جو اتھارٹیز ہیں ان سے سیکورٹی کے اینگل سے ان کا ایک NOC ہوتا ہے, وہ جسٹ ویٹنگ فار دیٹ. وہ بھی انشاءاللہ آئی تھنک another 10-15 ڈیز تک وہ ہمارا وی آر ایکسپیکٹنگ اینڈ ہوپ فل کہ وہ بھی آ جائے گا. سائٹ 100% اونرس کی اپنی ہے, کوئی کسی قسم کی اس کے اندر چیز نہیں ہے, اور ہماری تیاری جو ہے اس وقت آلریڈی ہو چکی ہے. سو وی تھاٹ کہ وی بیکم دی پارٹنر آف دس ڈیلیگیشن, اینڈ یہ انویسٹمنٹ کے ریفرنس سے خاص طور کے اوپر جو ہمارے اپارٹمنٹس ہیں اور جو آرکیڈ ہے اس کو ہم پروموٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اینڈ بہت سارے انڈائریکٹ ہمارا کنٹریبیوشن جو آلریڈی معاملہ بتا چکی ہیں کہ جی وہ ہم فارن انویسٹمنٹ کے لیے ایک ایفرٹ ہے اور ایک اپرچونیٹی ہے, تو ان ٹیم کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور کوئی بھی کوشچن ہو تو آئی ایم ریڈی ٹو آنسر دیٹ, مے بی آفٹر دی انٹروڈکشن اور رائٹ ایٹ دس پلیس. السلام علیکم جی, میرا نام شہزاد سکندر ہے. آئی ریپرزینٹ AAA ایسوسیٹس. اور AAA ایسوسیٹس جو ہے وہ 2015 سے کام کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کا اور پروجیکٹس کا, کمرشل پروجیکٹس کا. 7 سال میں ہم نے الحمدللہ 12 پروجیکٹس انیشیٹڈ ہیں اس وقت ہمارے. 12 میں سے 8 کمپلیٹڈ پروجیکٹس ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا یونیک سیلنگ پروپوزیشن یا یونیک پوائنٹ ہوتا ہے وہ 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہمارے بحریہ ٹاؤن 7 اور 8 میں ہم کام کرتے ہیں. وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہمارے ہیں. 12 میں سے 8 کمپلیٹڈ ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہیں جن میں برانڈز آلریڈی موجود ہیں ہمارے پاس. نینڈوز, چیکا چینو, پروسٹیج, جنریشن اور اس طرح کے بہت سارے فوڈ برانڈز, کھانا چوکی, یہ آلریڈی ہمارے پروجیکٹس کے اندر موجود ہیں. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں کسی ڈیولپر کے تو اتنا انویسٹر کانفیڈنس آتا ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو. اب الحمدللہ ہم راولپنڈی کے بعد کراچی میں اپنا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. ہمارے پروجیکٹ کے اندر پنڈی میں بھی, کراچی میں بھی پرل کانٹیننٹل ہوٹلز کے ساتھ ہم PC آکٹا لانچ کیا ہے ہم نے راولپنڈی میں بھی, اور انشاءاللہ کراچی میں بھی لانچ کر رہے ہیں. اور کراچی میں بھی یہ پہلا 5 اسٹار ہوٹل ہوگا بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر. اور اس کے بعد ہمارے پشاور, مردان, کوئٹہ میں آفیسز بھی ہیں, اور ہمارے ارادہ ہے کہ ہم اور پروجیکٹس اور شہروں میں بھی لے کے جائیں.
الحمدللہ 7 سال کے اندر 12 میں سے 8 ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہیں اور باقی پروجیکٹ ہمارے ڈیلیور ہونے ہیں. آج تک ہماری ڈیلیوری میں کبھی ڈیلے نہیں آیا, اور اب ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے عقیل صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ انکریڈیبل آئیڈیاز کے ساتھ بہت انکریڈیبل انسان ہے, کیونکہ پاکستان کی یہ بڑی خدمت کرتے رہے ہیں. IPS میں پاکستان جو ہے وہ 4 نمبر پہ تھا. عقیل بھائی کی کوششوں کی وجہ سے آج پاکستان نمبر 4 پہ ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک بہت بڑی محنت ہے. تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ڈیلیگیشن کا حصہ بنے. ایک الحمدللہ سائزبل ڈیلیگیشن ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور اسی کوشش کے ساتھ جا رہے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کریں, کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. ریئل اسٹیٹ دنیا کی, جس طرح میڈم نے بھی کہا, اکانومی کو چلاتا ہے, پاکستان کی بھی اکانومی کو چلاتا ہے. اس سے امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے کنسٹرکشن میں اور ایلائڈ بزنسز کے اندر, اکانومی کو بوسٹ دیتا ہے. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, جو نان پاکستانی وہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں قطر کے اندر, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آگے بھی جو انکریڈیبل آئیڈیاز کے اور ریئل اسٹیٹ کلب کے پروجیکٹس ہوں گے اس میں بھی ہم باہر جائیں اور باہر سے فارن انویسٹمنٹ لے کر آئیں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے, اور جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے بہتر فائنینشیل اپرچونیٹیز کا انتظام کریں. السلام علیکم جی, مائی سیلف وقار, اور میں گیگا گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ قطر والے جو ایونٹ ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو عقیل صاحب دیٹ دے ہیز گیون اس اے گریٹ اپرچونیٹی کہ ہم لوگ اپنے پروجیکٹ جو ہیں قطر میں لے کے جائیں اور وہاں سے فارن انویسٹمنٹ لے کے آئیں. اس میں جو لوگ جو بھی ہم پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں ان میں صفحے اول کے اوپر جو ہمارا پروجیکٹ دیٹ از گولڈ کسٹ ویوز, اینڈ اٹس اے دبئی بیسڈ پروجیکٹ. آلریڈی دبئی کے اندر ہم لوگ یہ پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہیں, اور وہی پروجیکٹ ہم لوگ انشاءاللہ پاکستان میں لانچ کر چکے ہیں, اور وہی پروجیکٹ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قطر میں لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ گیگا مال ایکسٹینشن کمرشل کیٹیگری میں ہمارا پروجیکٹ ہے, تو وہ ہم لے کے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے, اور کافی زیادہ سرپرائزز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. جو لوگ ہمارا اسٹال وزٹ کریں گے ان کو ہم زبردست قسم کے جو ہے سرپرائزز دیں گے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. سو وی آر ہوپ فل کہ دس ایونٹ ول بی اے گڈ ایونٹ فار آل آف اس, اینڈ وی شوڈ پرے کہ انشاءاللہ سب لوگ وہاں سے سکسیزفلی ہو کے واپس آئیں. تھینک یو جی, السلام علیکم. اور کوئی ہے؟ اور کون ہے راستے میں؟ نشان. اچھا, اور کوئی DHA. اچھا, DHA کی طرف سے اور نشان کی طرف سے بھی میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ یہ بھی بہت اچھے پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ سارے گروپس جو ہیں کچھ نہ کچھ اچھی آپشنز بتائیں گے. میں ریکویسٹ کروں گی اس گروپ میں سے کوئی اگر اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ یا کچھ کنسیشن یا کوئی اسپیشل پیکیجز آفر کرنا چاہتا ہے تو پلیز گیگا گروپ یا AAA یا آپ لوگوں کے لیے کچھ ہے, کوئی آپ ڈسکاؤنٹ یا کوئی آفر ہے اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ We do have, but that is a surprise, so keep it a surprise inshallah. Okay. وہ ساری چیزیں ہم لوگ جو اسٹال پہ ہمارے پاس وزٹ کریں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکلوز کریں گے. ایکچولی ہم وہاں پہ ڈسکلوز کریں گے تاکہ اگر سب پہلے سے بتا دیں گے تو واپس سی میں پھر آپ لوگ نہیں آئیں گے نا سننے کے لیے کہ ہم نے وہاں پہ کیا کیا تھا. تو جو وہاں پہ ہم اناؤنس کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے ایک پوسٹ کوریج میں خالد عقیل بھائی رکھیں گے, تو وہاں پہ ہم اناؤنس کریں گے کہ کیا پیکیجز تھے, بٹ وی ہیو پلانڈ اسپیشل پیکیجز فار قطر. میں انکریڈیبل آئیڈیاز کی طرف سے, بیکاز اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ملک کی بھی ایسے صورتحال تھی اور معاملات تھے, اور ابھی ہم ریسنٹلی دبئی کا ایکٹیویٹی کر کے آئے, تو میں میڈیا کے بھائیوں کے لیے بھی یہ کہوں گی کہ انکریڈیبل آئیڈیاز آگے جو ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ اپنے ڈیٹیلز شیئر کریں, اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی کہ ایک میڈیا کا بھی جو ڈیلیگیشن ہے وہ ہمارے ڈیولپرز کے ساتھ ضرور 1-2 لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی بہت اچھی آپ کوریج جو ہے جو ہم وہاں سے بھی آپ کو بھیجیں گے تو اس کو ضرور آپ کور کریں. اور میں صرف اس پہ آخر میں یہ کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انیشیٹو ہے ہم نے کیوں رانا عقیل صاحب کا ساتھ دیا انکریڈیبل آئیڈیاز کا, کیونکہ میں پچھلے 10-15 سال سے انٹرنیشنلی بہت کنٹریز میں ایگزیبیشنز اور انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کر چکی ہوں, اور مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایک باہر کے ملک میں جا کے کوئی چیز آرگنائز کرنا, اپنے ملک کو منوانا بہت زیادہ چیلنجنگ کام ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے ان کے پاس زیادہ سپورٹ ہوتی ہے, جب حکومت کی سپورٹ نہیں اس طرح آپ کے ساتھ ہوتی. تو میں نے ایک شخص کو اکیلے لڑتے ہوئے دیکھا, ملک کے لیے کوشش کرتے دیکھا, تو میں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم نے ضرور ان کو ہیلپ کرنا ہے. اور اس کوشش کی وجہ سے جیسے ہم میں سے کسی ایک نے مینشن بھی کیا
کہ IPS میں ہم لوگوں نے اپنے اسٹال کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں اسپیشلی انکریڈیبل آئیڈیاز کو اور دا ریئل اسٹیٹ کلب کو اسپیشلی لیٹرز آف اپریسیشن فرام منسٹری آف اکانومی آف UAE گورنمنٹ ملا, پھر لیٹر آف اپریسیشن فرام IPS ملا, اور سٹی اسکیپ نے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے جیسے ہے بہت اچھی نمائندگی کر کے پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آپ قطر لے کے جا رہے ہیں, جبکہ قطر میں تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو دوسری کنٹریز کے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا, مگر بہت اچھا ہمیں قطر کے بھی طرف سے سٹی اسکیپ کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آیا ہے, قطر کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بڑا اچھا رسپانس آیا ہے, دونوں ایمبیسیز کی طرف سے ہمیں بڑا اچھا رسپانس آیا ہے, اور میں دعا کرتی ہوں کہ رانا عقیل صاحب کو اللہ ہمت دے, اور میں یہ بھی سجیسٹ کرتی ہوں کہ جو ڈیولپرز ابھی اس میں تھوڑا سا مس کر گئے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کی ناسمجھی ہے, کیونکہ یہ بہت ایک آپ اپنے ملک کو جب باہر ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک تو لرننگ ہوتی ہے, آپ کو بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ ڈیولپرز کے ساتھ بیٹھنے کا آئیڈیا ملتا ہے, آپ کی بہت سارے ایسے JVs ہو جاتے ہیں جو آپ کی ویلیو ایڈ کرتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کے اندر. تو گیگا گروپ کا تو کیونکہ میں بہت پرانا امین پردیسی صاحب ان سب کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق رہا ہے, تو میں گیگا گروپ جیسے پاکستان میں آیا تو یہ بھی تو اسی طرح کسی ایکسپو پہ کسی آئیڈیا سے, یہ پاکستان سے تھے, ایک ہمت کر کے انہوں نے ادھر کیا. ہماری دعا ہے کہ جس طرح AAA ہے DHA ہے, یہ اسی طرح جیسے پاکستان میں بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, وہاں سے بڑے فورن انویسٹمنٹس کو پاکستان لے کر آئیں. تو ہم تھینک فل ہیں, آپ سب چاہے میڈیا پی کے جائیے گا انکریڈیبل آئیڈیاز کے بہاف پہ اور دا ریئل اسٹیٹ کلب کے بہاف پہ, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے ہیں. لیٹس ہوپ کہ آپ اس کو اچھا کور کریں گے. اور فائنلی میں سب گروپ سے کہوں گی کہ میڈیا شاید آپ سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہے تو اوپن فار آل دا میڈیا اف اینی کویسچن یو ہیو. جی رانا عقیل صاحب سب سے پہلے مبارک, اچھی بات ہے کہ 64 نمبر سے رینکنگ میں پاکستان 4th آ گیا, دیٹ از گوز ٹو یو, کانگریچولیشن اسٹیپ. بٹ ناؤ آپ لیٹس کہ جیسے میڈم نے بات کی کہ آپ کو کتنی امید تھی, کتنے لوگوں نے جانا تھا, جیسے دبئی کا آپ کا بڑا شاندار بڑا کامیاب ہوا, لیکن قطر کے بعد اس طرح سے وہ چیزیں نہیں مل پائی. پھر دوسری سے قطر میں آپ کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا, اسی کے بیسکلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تھرو ایمبیسی کو آن بورڈ کرتے ہیں جو پاکستانی کمیونٹی ہے, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جیسے پٹھان کمیونٹی وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے, ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں, اور بیسکلی ہم ایک پہلے جگہ لیتے ہیں وہاں سے پویلین کی, ہمارے پاس 180 اسکوائر میٹر جگہ ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے ایگزیبیٹرس کو وہاں لے کے جانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو فل کیا ہے, اور فردر ہم وہاں پہ جا کے ابھی 20, 21, 22 کو ہے ڈیٹ ہے اس کی, اور وہاں پہ یہ ڈسپلے دیں گے. اور قطر کے حساب سے قطر کی صورت میں اس خاص آپ کے رسپانس سے کچھ سہولیات دے رہی ہے کچھ آپ کے ساتھ؟ بالکل بالکل, ہمیں بالکل پراپر ایک آفر لیٹر آتا ہوتا ہے, ویزا آفر لیٹر آتا ہے. آپ کو پتہ ویزا آن ارائیول ہے, اس کے اوپر بہت سی چیزیں تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے, لیکن ہمیں سٹی اسکیپ کی ہر طرح سے سپورٹ ہوتی ہے ریگارڈنگ اس کے, کیونکہ آپ کو پتہ ڈسکور قطر سے کرنا ہوتا ہے, اور ڈسکور قطر ان کا اپنا ایک ٹریول پارٹنر ہے, تو اس وجہ سے ہمیں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس لیے بھی ٹف ہوتا ہے کہ جیسے ابھی UK ہے, وہاں پہ وہ اپنا پویلین بنا رہا ہے, انڈیا ڈسپلے دے رہا ہے وہاں پہ, افغانستان دے رہا ہے, UAE دے رہا ہے, وہاں کی گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے, اور ہم میڈم کی بہت سپورٹ رہتی ہے ہمیں, اور ہم پرائیویٹ طور کے اوپر اسپیس لے کے خود انویسٹمنٹ کر کے, اور پھر ہم یہاں سے ایگزیبیٹر لے کے جاتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایسے ایونٹس ہیں کہ ادھر بلک میں ڈیلز ہوتی ہیں, IPS میں بھی ہے کیونکہ بڑا انویسٹر بیٹھا ہوتا ہے, جیسے عزیزی ہے, دماغ ہے, امار ہے, یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ٹیمز ہوتی ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایسے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں جو جنرل لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ بالکل وہ JVs بھی کر رہے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. خالد شیخ موبائل ورک سے سب سے پہلے تو رانا عقیل صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تیسری بار یا چوتھی باری کافی زبردست آرگنائز کر کے لے کے جا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میڈم, بلکہ سوال آپ سے ہی ہے کہ آج کل زمین مبادلہ کی ڈالر کی بڑی کمی ہے, کتنی امید کر رہے ہیں کہ ہم جنریٹ کر کے پاکستان آئے گا تاکہ ہمارا سسٹم چل سکے گا؟
یہ تو امید ہے ان کے پروجیکٹ یہ جو پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں، جیسے میٹروپول ہے، نشان ہے، ٹرپل اے ہے، گیگا گروپ ہے، DHA ہے، ان کے پروڈکٹس تو بہت ایسے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے، کیونکہ ڈالر کا ریٹ اگر بڑھا ہے تو ادھر تو ان کے لیے ان کی بھی سیلریز کا ویلیو پاکستان کے حساب سے بڑی ہے. تو اگر آپ ان کے لیے کوئی اٹریکٹیو پیکیج لے کر جاتے ہیں تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم وہ انویسٹ کریں گے پاکستان میں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں. اس کے علاوہ قطر میں بہت سارے انٹرنیشنل انویسٹرز بھی آئے ہوں گے، تو مجھے امید ہے کہ اگر ان کے پروڈکٹس کی اچھی وہاں جس طرح یہ ساری تیاری کر کے جا رہے ہیں، ایک اچھی پریزنٹیشن ہوگی اور ڈسپلے اور سٹالز اچھا ہوگا، تو امید ہے یہ ایک اچھے اماؤنٹ میں فارن انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آئیں گے. تو ہماری یہی کوشش ہے اور اسی لیے آج ہم سارے اکٹھے بھی ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑی اماؤنٹ کی فارن انویسٹمنٹ لے کر آئیں. اور ایک اور یہ کہ میڈیا کی طرف سے آپ لوگ پہلے کہتے ہیں کچھ اناؤنس کریں گے، تو اپنے میڈیا کے ابھی پلاٹ نہیں ہے، کوئی میڈیا کے لیے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ پیکیج اناؤنس کریں. یہ انہوں نے جیسے سب نے ذکر کیا ہے کہ جب انشاءاللہ واپس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ یہ پلان کریں. اور جیسے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ آگے دیکھیں آہستہ آہستہ ہم رانا عقیل صاحب کو مضبوط کریں گے، تو یہ میڈیا کا ایک کوٹا بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ابھی تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے سب کچھ اکٹھا کیا اور اکیلے اپنے بازو پہ کیا، تو مطلب آئی بلیو کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے تو صرف دعا ہی دی ہے تو اصل میں تو بیسکلی ایفرٹ انہوں نے کیا ہے اور آپ سب کو بھی گیدر انہوں نے کیا ہے. تو آئی تھنک لیٹس ہوپ کہ آگے ہم ان کو اور مضبوط کریں گے. اینی ادر کوشچن؟ لاسٹ کوشچن میم، آپ نے جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کی سکسیس اسٹوری تو وہ تو مینشن کی ہے، الحمدللہ پاکستان ہیز ڈن مینسلی ویل اور یہ آپ سب لوگ بھی کنٹریبیوشنز ہیں. بٹ سنس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو پاکستان کا اٹس کنسیڈرڈ ایز بیک بون آف پاکستان ان ٹرمز آف اکنامک اسٹیبلٹی فورسیبل فیوچر. بٹ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھ لیں تو کچھ ایسا میجرز یا پالیسیز نہیں ہیں. تو کیا آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کوئی ایسی ایفرٹ یا اقدام کر رہے ہیں جو کہ ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی کی طرف لے کے جائے یا کچھ ایسی باڈی جو کہ آپ کلیکٹیولی گورنمنٹ لیول پہ ریپرزینٹ کر سکیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے اوپر میں آپ کو انفارمیشن میڈیا کو بھی دینا چاہوں گی اور امید ہے آپ کو انفارمیشن ہوگی بھی صحیح کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ایز این انڈسٹری اور اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے اوپر کام کر رہی ہے. پچھلی گورنمنٹ نے بھی کام کیا تھا اور یہ بھی گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے. اس میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ریئلٹرز ایسوسیشن ہیں، ڈیولپرز ایسوسیشنز ہیں، جیسے آباد ہے اور گروپس ہیں، ہماری سب کے ساتھ وی آر ان ٹچ ود دیم. اور ہم نے یہ جو سینٹر فار ریئل اسٹیٹ بنایا ہے اس کا بیسکلی مقصد ہی یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کنٹریبیوٹ کریں اینڈ ان دا فارم آف اے پالیسی پیپر ہم وہ باقاعدہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو وہ گزارشات پیش کریں گے. آلریڈی بھی الحمدللہ ہمارا تھنک ٹینک آلریڈی اس طرح کے اقدامات کر چکے ہیں اور بڑے سکسیزفل پالیسی پیپرز ہم بھجوا چکے ہیں. تو ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہوں تو دے آر ویلکم. اور ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے جس پہ آج آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بیسکلی اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ، ایک ڈائلاگ کیا جائے، کیونکہ اس کے اوپر ڈائلاگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور آئی تھنک ہم نے بڑی نئی چیزیں اس میں انٹروڈیوس کرائی ہیں. آئی گیو یو این ایگزامپل، ڈیٹا سائنس ان ریئل اسٹیٹ میرا خیال ہے کوئی بھی اس پہ کام نہیں کر رہا ہوگا، اینڈ ہم لوگ پہلی آرگنائزیشن ہیں جو ہم اپنے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں ڈیٹا سائنس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ایسی ہم نئی چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم گورنمنٹ کو بھی ایسے نئے آئیڈیاز دے رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو، اس میں جو لوگ کام کرنے والے ان کے باقاعدہ لائسنس ہو، ان کی بھی ایک پری کوالیفیکیشن ہو، تاکہ نہ ڈیولپر جو ہے اس کو بھی بیسٹ رزلٹ ملے اور جو بزنس اس پہ کر رہا ہے یا کام کر رہے ہیں اس کو بھی موقع ملے. تو اس انڈسٹری پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم انکریڈیبل آئیڈیاز کے ساتھ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کلب ہے اور جو سینٹر فار ریئل اسٹیٹ ہے جو ہم نے کوپیر میں ڈیولپ کیا، اس کا بیسکلی مقصد ہی یہ ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں کہ کوئی بھی آئیڈیا ہو تو وی آر دیئر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.